اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اب اس کو بنیاد بنا کر 18ویں جو ترمیم ہے اس کو حکومت لانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں جی، جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہاں پر حکومت کی نمائندگی میں ہی کر رہا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ ایک تو حکومت ایسی کسی بھی چیز کو سپورٹ نہیں کرتی کہ آپ کہیں کہ کراچی کو جو ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا یا کراچی کو فیڈریشن کے ماتحت کر دیں۔ ایم کیو ایم نے ایک بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، بہتری کی بات ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ ضرور چونکہ بہت سینئر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہمارے دوست رضا ہارون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاید اس سے ایگری کریں گے کہ دیکھیں اتنی تنقید ہی اس لیے ہو رہی ہے کہ پچھلے 20 سال سے مسلسل تسلسل سے پیپلز پارٹی کراچی میں حکومت ہے۔ اس سے پہلے بھی 10-15 سال حکومت رہی۔ پیپلز پارٹی فوراً یہ کہتی ہے بینگ ڈیویز ایڈوکیٹ کہ ہمارے ساتھ تو ایم کیو ایم بھی رہی ہے۔ یعنی دونوں یہ نہیں کہتے کہ واقعی کراچی ترقی کر چکا ہے، دونوں یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کراچی خراب کیا، وہ کہتے ہیں نہیں ایم کیو ایم نے کراچی خراب کیا، چونکہ کراچی کے اندر لوکل باڈیز کا نظام تھا اور کراچی تھا یہ ایم کیو ایم کے پاس۔ لیکن اس پہ دونوں متفق ہیں کہ کراچی کو آپ یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، 35% معیشت میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، لیکن کراچی کے اندر کیا کوئی ماس ٹرانزٹ موجود ہے؟ کراچی کے اندر کیا آپ نے پراپر میٹروپولیٹن سٹی اس کو بنایا نہیں بنایا؟ دیکھیں جب اس طرح کے سانحے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ظاہر ہے بیک گراؤنڈ میں ایک تنقید چل رہی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے مزید بڑھ جاتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی نے پرفارم کیا ہوتا، ڈیلیور کیا ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آگ کے بعد کم از کم ایسی بات نہیں کی جاتی۔ لیکن چونکہ جو لوگ کراچی جاتے ہیں، اب میں بینگ دی ممبر آف قائد اعظم مزار کے بورڈ کا میں چیئرمین ہوں، تو میں جب کراچی جاتا ہوں تو مجھے ایک سڑک بھی ایسی نظر نہیں آتی جس کا موازنہ آپ اسلام آباد یا لاہور سے کر سکیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی یا سندھ حکومت میں تنقید ہو رہی ہے، لیکن یہ تو آپ بینگ ڈیویز ایڈوکیٹ بن کر سوچیں کہ ہم نے کراچی کو کیا کوئی ایسی چیز بھی دی ہے کہ جو ہمیں دینی چاہیے تھی؟ ایم کیو ایم اور ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ کراچی میں واقعی وہ کام جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے۔ یعنی کبھی گٹر کے ڈھکن کا واقعہ سامنے آتا ہے، کبھی کراچی کے اندر آپ دیکھیں گے بلڈنگز ہیں اس کے اندر جو ہے irregularities کی بات آتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب ذرا آگے بڑھ گئے، ان کی گفتگو میں جذبات موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کراچی آئین کا آرٹیکل 149 کہتا ہے کہ فیڈریشن جہاں چاہے جس صوبے کو ٹیک اوور کر سکتی ہے۔ نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ یہ مناسب وقت ہے۔ کراچی والوں کا ہی رہنا چاہیے۔ اگر صوبے فردر بنے تو ظاہر ہے کراچی بھی ڈیوائیڈ ہوگا، یعنی سندھ اور 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ نہیں، ہاں یہ اس پہ میں آؤں۔ آج شکر ہے میری بہن مشال یوسفزئی صاحبہ 18ویں آئینی ترمیم کو بڑا کر رہی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم پروگرام میں اکٹھے تھے، یہ مجھ سے بڑے بیٹ لگا رہی تھیں کہ 28ویں آئینی ترمیم میں 18ویں آئینی ترمیم کو یعنی چھیڑا نہیں جائے گا، پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی۔ دیکھیں 18ویں آئینی ترمیم کو کوئی نہیں چھیڑ رہا، اچھا این ایف سی ایوارڈ کو کوئی بندہ نہیں چھیڑ رہا، لیکن اتنا ضرور طے ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے ٹاپ 1-2 لوگ ہیں اور ہماری پارٹی کے ٹاپ 1-2 لوگ، کہ اگر 1973 کے آئین کے اندر 45 یا 50 سال بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ 18ویں آئینی ترمیم آنی چاہیے، جو کہ بھٹو صاحب بھی کچھ چیزیں نہیں کر سکے تھے وہ کر لیں ہم، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2010 سے 2026 تک اگر 16 سالوں میں 18ویں آئینی ترمیم کے کسی حصے کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، ایبولش نہیں، مطلب گنجائش ہے، اس پہ بہتری کی گنجائش ہے، جو بھی چیزوں پہ موٹیویٹ ہوگی۔ اور این ایف سی ایوارڈ جو ہے، خواجہ آصف صاحب اور این ایف سی ایوارڈ جو ہے، نہیں دیکھیں خواجہ صاحب نے ظاہر ہے میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جو بات کی وہ کراچی آگ کے تناظر میں کرنی چاہیے یا نہیں۔ میں بات اور کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ پر پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، بلاول صاحب اور چیئرمین زرداری صاحب متفق ہیں اس بات پر کہ مرکز کے پاس واقعی کچھ نہیں بچتا۔ اگر ڈیفنس بجٹ اور پینشنرز کے پیسے کو نکال کر وہی تقسیم کر لی جائے تو کچھ میں مذائقہ نہیں ہے۔ اگر وہ کٹ سندھ پہ لگے گا، سندھ پہ اگر کٹ لگے گا فار ایگزامپل 50 ارب کا، تو پنجاب پہ وہ کٹ 150 ارب کا لگنا ہے۔ یعنی ہاں اعتراض تب ہوگا کہ اگر پنجاب پہ کٹ نہ لگائیں، سندھ پہ لگا دیں، یا سندھ پہ کٹ نہ لگائیں کے پی کے پہ لگا دیں۔ وفاق کا شکر، وفاق کو کچھ ملتا نہیں، صوبوں کو جو ملتا ہے اس پہ کٹ بھی لگا، اچھا ملتا نہیں، کے پی کے کو بہت دیتے ہیں۔ ایسی بات نہ کریں، آپ کو اتنا دیا ہم نے 700 ارب روپے دیے صرف خالی صوبوں کو جو ملتے ہیں پیسے جاتے کہاں ہیں؟ یہ آپ سندھ سے بھی آپ کا یہ سوال ہوگا ڈیفینیٹلی۔ رضا بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ایک ایڈ کیجئے کہ میں سبین صاحب سے پوچھوں گا 18ویں ترمیم کا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ شکر ہے آپ نے نہیں بولیں۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، حذیفہ بھائی سے بڑا احترام ہے، ان کو سنتا رہتا ہوں میں نے کوشش کی تھی اپنی بات میں کہ اگر آپ پہلے سے میں ثانیہ گل پلازا کو ڈسکس کر رہے تو میں نے سیاسی بات نہیں کی اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میں نہیں کہنا چاہتا کہ کراچی کا 70% ایریا حذیفہ بھائی اس کی میونسپل جوریسڈکشن وفاق کے پاس ہے، وفاق کے اداروں کے پاس ہے، کینٹونمنٹس کے پاس ہے۔
آپ کو پہلے کراچی کے معاملات کو سمجھنا ہوگا. میں کہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ صوبہ سندھ کی کوتاہی نہیں ہے یا مقامی حکومتوں نے پرفارم نہیں کیا, لیکن کراچی کے اندر جو آپ نے سسٹم بنا رکھا ہے وداؤٹ پارٹی بائس, میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت, پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہیں بات کر رہا, میں کراچی کا نمائندہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کراچی میں آپ نے 8 سے زیادہ تو کنٹونمنٹ ایریا رکھے ہیں, 6 کنٹونمنٹس ہیں جو کہ, اور کراچی کی کے ایم سی کے پاس جوریڈکشن آپ کو معلوم ہے کتنی ہے؟ صرف 30%. 70% ایریا از ڈیوائیڈیڈ بٹوین کینٹونمنٹس, اسٹیل مل, کے پی ٹی اور دیگر اداروں کے پاس ہے, جو کہ وفاق کے کنٹرول میں براہ راست. دوسری بات یہ چلے کہ جو 30% سندھ حکومت کے زیر انتظام ہے, مقامی حکومت کے پاس ہے, وہاں سب حالات سر بہتر سن ہیں, لیں میری ایک اور, وہاں گٹر پہ ڈھکن موجود ہے. نہیں, یہ گٹر کے ڈھکن پنجاب میں بھی نہیں ہے بہت جگہ پہ. ابھی میں آپ کو خبریں دکھا دوں گجرانوالہ وغیرہ کی لگی ہیں. تو میں دیکھیں نا, میں اس گفتگو کو اس ڈائریکشن میں لے جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ ایک ثانیہ ہوا ہے کراچی میں. دوسری بات جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں ظفر بھائی, 149 یا 148 آرٹیکل کا جو حوالہ مصطفیٰ کمال صاحب نے دیا ہے, اس میں کہاں یہ اختیار ہے وفاق کے پاس کہ وہ کسی بھی علاقے کو فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دے؟ میں نے تو سر ویسے اس کو ختم آپ کر نے دی بھی بات, کہا میں نے کہا میں اس کی 149 یوز نہیں کریں گے, نہیں آپ کرتا. 149 یوز کر کے بھی نہیں کر سکتے. سبین صاحب جو مطالبہ کیا آپ کی سیاسی جماعت نے کہ کراچی کو اسلام آباد کے زیر انتظام کر دیں, تو یہ تو عجیب سی مثال نہیں ہے؟ مطلب وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو بہتر کیا جائے, جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 140 ہے جو کہتا ہے مقامی حکومتیں با اختیار مالی طور پہ بنائی جائیں, انتظامی طور پہ بنائی جائے, اس پر بات کریں. اور جب آپ لوگ کسی بھی الائنس کا حصہ بنتے ہیں, حکومت میں شامل ہوتے ہیں, تو وہ ٹائم نہیں ہوتا اس طرح کے جو سنجیدہ نوعیت کی معاملات ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. دیکھیں, پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گی, رضا ہارون بھائی نے بڑا جو ہے وہ سمجھدارانہ اور بردبرانہ جو ہے وہ بات کی ہے, مگر شاید جتنے وہ سنجیدہ ہیں اس مسئلے کے لیے, کاش ان کی جماعت کے جو لوگ جو اس صوبے کو چلا رہے ہیں وہ بھی ہوتے. اور بات یہ ہے کہ ہم نے بالکل مطالبہ کیا ہے, مگر اس سے پہلے تقریباً 2 سال پہلے جب یہ الیکشنز کے بعد ہم جو ہے وہ وفاق کا حصہ بنے تھے, تو ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈا ایم او یو سائن کیا تھا نون لیگ جو اس وقت کی حکومتی جماعت ہے اس کے ساتھ, جس میں جو ہے وہ 140A کی امپلیمنٹیشن, یعنی کہ جو نظام ہے اس کو نچلی سطح تک اختیارات دینا شامل تھا. مگر کتنے 2 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک اس پہ کچھ عمل نہیں ہو سکا. وجہ یہ کہ ابھی 27ویں ترمیم کا بھی ذکر ہوا اور 18ویں ترمیم کا بھی. 27ویں ترمیم میں جو ہے وہ ایم کیو ایم نے بہت دفعہ جو ہے وہ مذاکرات کیے, کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی کہ اس میں جو ہے وہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے, 140A کو نافذ العمل کیا جائے. مگر پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی بارہا جو ہے وہ یہ بات ہو چکی ہے میڈیا پہ بھی کہ سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کیا گیا, کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس شق کو ڈالا جائے گا تو ہم باقی شقوں پہ بھی ووٹنگ نہیں کریں گے, although کہ پبلکلی شاید ان کا بیان تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. اس کے بعد جو ہے وہ اب 28ویں ترمیم کے لیے وعدہ کیا گیا کہ جو 140A ہے اس کو نافذ العمل کیا جائے. اچھا, 140A کا جو کیس ہے وہ 2022 میں سپریم کورٹ سے ایم کیو ایم پاکستان جیت چکی ہے, اور ہم اختیارات کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ نہ کراچی میں ہمارا اس وقت میئر ہے, نہ سکھر میں ہمارا میئر ہے, نہ نواب شاہ میں, نہ حیدرآباد میں. ہم تو کہتے ہیں کہ جہاں بھی میئر ہو اس کے انڈر میں, جیسے کہا جاتا ہے لوکل پولیسنگ ہو گئی, SBCA کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا, اسی طریقے سے واٹر بورڈ ہو گیا, وہ تمام کے تمام میئر کے انڈر میں ہوں. اگر اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ واقعہ پیش آتا ہے تو کم از کم ساری اتھارٹیز انڈر ون روف ہوں. آپ باقی کے جو کنٹونمنٹس وغیرہ ہیں اس کو چھوڑ دیں, مگر جتنا حصہ سندھ حکومت کے پاس اور میئر کے کنٹرول میں ہے, کیا اس پہ جو ہے وہ سارا کچھ بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے؟ جہاں تک 148 اور 149 کی بات ہوئی تو 149 کی شق 3 اور 4 میں بڑا میرے خیال میں کلیئر موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ فیڈریشن یا فیڈرل جو گورنمنٹ ہے وہ اگر کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن کا پرابلم ہو گیا, اکنومیکل پرابلم ہو گیا, تو پروونس کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے. اب جب ہمارے لیے کراچی والوں کے لیے جینا دوبھر ہو جائے گا, آپ دیکھیں آفیشیل آبادی کراچی کی جو ڈکلیئر ہے وہ تقریباً 2 کروڑ ہے, وہ بھی ایم کیو ایم کے پرزور اصرار پہ ابھی جو ہے وہ مردم شماری کرائی گئی تھی. مگر ویسے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے.